دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک خرگوش رہتا تھا۔ اس کی نیک دلی کے چرچے دوسرے جنگلوں میں بھی تھے۔ اس نے جنگل میں ہر کسی کے ساتھ ہمدردی کر کے دشمنوں کو بھی اپنا دوست بنا رکھا تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے مخصوص انداز میں ٹہلتا ہوا جا رہا تھا کہ اس نے ایک چھوٹے بچے کے زور زور سے چیخنے اور رونے کی آواز سنی۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ آواز سے وہ کوئی چھوٹا انسانی بچہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا آواز کی سمت بڑھا۔ جب وہ آواز کے نزدیک پہنچا تو ایک بہت ہی عجیب منظر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ 10 سے 12 سال کا ایک انسانی بچہ درخت پر چڑھا ہوا تھا اور زور زور سے چلا رہا تھا، اور نیچے ایک خونخوار چیتا بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ خرگوش اس معصوم سے بچے کو پریشانی کے عالم میں دیکھ کر تیزی سے اپنے دماغ پر زور دینے لگا۔ وہ کوئی ترکیب سوچ رہا تھا جس سے وہ بچے کو بچا سکے۔ بچہ شاید جنگل میں بھٹک گیا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ درخت کے پیچھے سے نکلا اور بولا، کیوں میاں جنگلی بلے، تم یہاں ہو؟ میں نے تو سنا ہے جنگل میں نئے انتخابات ہو رہے ہیں۔ سارے شیر، چیتے اور بڑے بڑے جانور تو وہاں جمع ہیں۔ لگتا ہے تمہیں جنگل کا بادشاہ بننے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو چیتا کہنے لگا، انتخابات؟ مگر کہاں؟ خرگوش کہنے لگا، ارے میاں، تمہیں شکار کرنے سے فرصت ہو تب نا۔ چیتے نے کہا، انتخابات ہو کہاں رہے ہیں؟ خرگوش کہنے لگا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، میں نے تو بس الو میاں کو سنا تھا۔ بی لومڑی کو بتاتے ہوئے میں نے سوچا تمہیں بھی بتا دوں۔ چیتے نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی، ایک خونی نظر اوپر لٹکے ہوئے بچے پر ڈالی اور بھاگتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ معصوم سا بچہ درخت سے نیچے اترا اور خرگوش کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ آپ تو بہت اچھے جانور ہو۔ ابو تو کہتے ہیں کہ جنگل میں برے، خطرناک اور صرف جنگلی جانور ہی رہتے ہیں۔ خرگوش کہنے لگا، ارے نہیں نہیں، اچھے برے تو سب جگہ ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، تاکہ اچھے لوگ برائی کو مٹا سکیں، اسی طرح جنگل میں بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ خرگوش بھیا، میں آپ کے بارے میں اپنے ابو کو ضرور بتاؤں گا۔ اگلے دن خرگوش اپنے دونوں چھوٹے بچوں جوجو اور مومو کے ساتھ جنگل کی ندی کے کنارے کھیل رہا تھا کہ اچانک پیڑوں کے پیچھے سے وہی چیتا غراتا ہوا نمودار ہوا جس سے گزشتہ روز خرگوش نے انسان کے بچے کو بچایا تھا۔ خرگوش ویسے تو بہت پھرتیلا جانور تھا، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ وہ بہت بے بس تھا۔ وہ بھاگ نہیں سکتا تھا، پیچھے ندی تھی اور آگے غصے سے غراتا ہوا چیتا۔ چیتا غراتا ہوا بولا، تم نے مجھے دھوکا دیا، تم نے مجھے اس انسانی بچے کی وجہ سے جھوٹ بولا، اب میں تمہارے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غراتا ہوا آگے بڑھا ہی تھا کہ ماحول میں ایک دھماکے کی آواز گونجی اور ایک گولی ہوا کو چیرتی ہوئی سیدھا چیتے کے سینے میں آ لگی۔ خرگوش نے دیکھا تو وہاں ایک آدمی ہاتھ میں بندوق لیے کھڑا تھا اور ساتھ میں وہی چھوٹا بچہ اچھل اچھل کر خرگوش کو ہاتھ ہلا رہا تھا۔ وہ دونوں خرگوش کے قریب آئے اور اس بچے نے خوشی خوشی خرگوش کو بتایا، ارے خرگوش بھیا، کیسے ہیں آپ؟ ہم یہاں سے شکار کرنے کے لیے گزر رہے تھے کہ اچانک ہماری نظر اس چیتے پر پڑی جو آپ کی طرف خونخوار انداز میں بڑھ رہا تھا۔ میں نے ابو کو بتایا کہ آپ نے ہی میری کل جان بچائی تھی۔ پھر میرے ابو نے کہا کہ پھر ہمیں بھی اس کی جان بچانی چاہیے۔
خرگوش نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی اپنے بچوں کو لے کر جنگل کی طرف بڑھ گیا۔